کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات پر یقین رکھتی ہے لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ لاہور میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو اغوا کیا گیا جس پر آپریشن کیا گیا۔ ریاست کالعدم مسلح گروہ کے سامنے بلیک میل نہیں ہوئی۔ کہا عمران خان عاشق رسول ہیں اور انہوں نے ہر فورم پر بات کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے۔ جبکہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ لاہور میں جوابی کارروائی صرف دفاع کے لیے کی گئی۔ کارروائی مغوی پولیس اہلکاروں کو بچانے کے لیے کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جتھوں کے ہاتھوں 6 پولیس اہلکار شہید اور 700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ لاہور میں جوابی کارروائی صرف دفاع میں کی گئی ہے۔ یہ کارروائی مغوی پولیس اہلکاروں کو بچانے کے لیے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جتھوں کے ہاتھوں 6 پولیس اہلکار شہید اور 700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اسلام آباد میں سینٹ نشست پہ شکست اور ضمنی انتخابات میں مسلسل ہار اس کا ثبوت ہے۔ ٹویٹر پیغام میں شہری رحمان نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں بحرانی کیفیت، پنجاب میں جہانگیر ترین بلاک کا سامنے آنا، یہ سب نوشتہ دیوار ہے، مگر خان صاحب کی آنکھوں پر اقتدار کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ این 249 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے وزیر اعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کہا عمران خان میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں، ملک کا مسئلہ وزیر خزانہ کی تبدیلی نہیں، خود وزیر اعظم ہیں۔ ان کا مزید کا کہنا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں اقتدار انور کے پاس جو مفتاح اسماعیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اقتدار اپڈیٹ کیجیے گا۔ کراچی کے حلقہ این 249 میں کہ جہاں سے امیدوار ہیں مفتاح اسماعیل اور مسلم لیگ نون کے آخری دور میں وزیر خزانہ تھے۔ مسئلہ یہ دیکھیں 2 ہفتے میں 3 وزیر خزانہ آئے ہیں اس ملک میں، لیکن مسئلہ وزیر خزانہ کا نہیں ہے، مسئلہ وزیر اعظم کا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں ہے کام کس طرح کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کی جو 200 لوگوں کی ٹیم تھی وہ کیا کب چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ تو لے کے آئے سامنے۔ 1900 ارب روپے کا یہ اس ملک کے اندر سرکولر ڈیٹ بڑھا کے گئے عمر ایوب، اس کے علاوہ 11 روپے سے 24 روپے کی بجلی کا نرخ بڑھا کے گئے۔ یہ میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو گورننس آتی نہیں ہے۔ آبی وسائل کے وفاقی وزیر نے پورے علاقے کو پانی سے محروم رکھا ہے۔ یہ عمران خان کی پرفارمنس ہے، یہ فیصل واڈے کی پرفارمنس ہے۔ اس حلقے سے انہوں نے پانی کو محروم کرا ہے۔ جب ہم پیاس سے بھی آزاد نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ میرا جو وعدہ ہے وہ میں پورا کر کے دکھاؤں گا کہ اس علاقے کے اندر انشاءاللہ پانی لا کے دکھاؤں گا۔ یہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اگر عوام ان کو منتخب کروائے تو وہ یقیناً اس علاقے کے اندر پانی کے مسائل کو حل کروائیں گے، اور کہہ رہے تھے کہ وزیر خزانہ کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا، وزیر اعظم کو ہی تبدیل اقتدار کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ این 249 کے ضمنی انتخاب سے پہلے الیکشن کمیشن ان ایکشن ہے۔ قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی روکنے کے لیے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ سمیت 3 ارکان اسمبلی کو پیشگی نوٹسز جاری کر دیے۔ حلیم عادل شیخ کو نوٹس میں کہا گیا ہے کہ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ آپ حلقہ 249 کا دورہ کرنے والے ہیں۔ متنبہ کیا جاتا ہے کہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹیرینز حلقے میں نہیں جا سکتے۔ پی ٹی آئی کے ملک شہزاد اعوان اور پیپلز پارٹی کے نوید اینتھنی کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کورونا سے متاثرہ اضلاع میں 9ویں سے 12ویں تک کلاسز مرحلہ وار شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے امتحانات بورڈ کی نئی تاریخوں کے مطابق ہوں گے۔ او لیول اور آئی جی سی ایس سی امتحانات اعلان شدہ تاریخوں پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں تمام صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزرائے تعلیم اور صحت نے شرکت کی۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کورونا صورتحال کے پیش نظر اہم فیصلے کیے گئے۔ متاثرہ اضلاع میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 9ویں سے 12ویں جماعت کے امتحانات مئی کے چوتھے ہفتے سے پہلے نہیں ہوں گے بلکہ ان کا انعقاد بورڈ کی دی گئی نئی تاریخوں پر ہوگا۔ جامعات میں داخلوں کا شیڈیول امتحانات کے ٹائم ٹیبل کے مطابق طے کیا جائے گا۔ اجلاس میں اے ایس او لیول اور آئی جی سی ایس سی امتحانات اعلان شدہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق کروانے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ امتحانات کسی بھی قسم کی تاخیر یا ملتوی نہیں کیے جائیں گے۔ نومبر اکتوبر میں امتحانات دینے کے خواہشمند طلبہ پہلے سے ادا کی گئی فیس میں ہی ایسا کر سکیں گے۔ متاثرہ اضلاع میں یونیورسٹیز آن لائن کلاسز جاری رکھیں گی۔ 8% سے کم شرح والے اضلاع میں یونیورسٹیز کو کھولا جائے گا۔
वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि पाकिस्तान को रेड जोन में शामिल करने का बरतानिया का फैसला शर्मनाक है। बरतानवी हुकूमत वहां पहुंचने वाले हर पाकिस्तानी को 10 दिन करंतना की 1750 पाउंड फीस वसूल करती है। बरतानिया जाने वाले हर शहरी के लिए ये करंतना लाजमी करार दिया गया है। Fasting, so there are people here who have fasted without receiving any food at all. The other issue is that food is being given cold to little kids. There are people who are complaining of food poisoning, who have eaten fish. There are multiple other issues here. But the basic thing is that we are obligated to come and stay in this quarantine facility. We are now reaching out to people who can listen to us and to make sure that people get what they deserve, basic human necessity. माह सयाम में जहां फलों की कीमतें आसमान से बातें करती हैं, वहीं शहर कायद में मुस्तहिक अफराद के लिए फल 10 रुपये किलो में दस्तयाब है। 10 रुपये किलो फ्रूट कैसे और कहां मिलते हैं, ये बता रही हैं समीन नवाज। से बात करती महंगाई में कराची के मुखय्यर अफराद ने जरूरतमंदों की मदद का अनोखा अंदाज अपना लिया। मुस्तहिकीन का भरम रखकर उनके दस्तरखान की रौनक दोबाला कर दी। कराची के अतुरुल मुस्तफा हनीफ ने मुखय्यर अफराद और दोस्तों की मदद से जेल चौरंगी पर 10 रुपए किलो में फलों का कैंप सजा लिया। तो एक ऐसा तबका होता है जो शाम में घर पे जाता है तो वो बेचारा फ्रूट नहीं ले सकता, तो भाई यही सोच के एक इनिशिएट किया मैंने इसको। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हुए मेरे साथ और जो है वो हमने इसको स्टार्ट कर दिया। फलों की फरोख्त शाम 5 बजे शुरू होती है और बहुत से घरानों को सस्ते तरीन फल मिल जाते हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान में 10 रुपए किलो फ्रूट गनीमत से कम नहीं। ये इक़दाम इन लोगों ने काफ़ी अच्छा उठाया, जिस बंदे ने भी उठाया अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। 10 रुपए में कोई आम इस टाइम पे तो जिस तरीके से महंगाई चल रही है, कोई आजकल थोड़ी सी चीनी भी नहीं थे, इन लोगों ने तो फ्रूट दिया। रमजान मुबारक के दौरान ये कार खैर गरीबों की मदद का बेहतरीन तरीका है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत भागते हुए गिर पड़े। आमिर लियाकत निजी टीवी के रमजान ट्रांसमिशन के दौरान प्रोग्राम में दौड़ लगा रहे थे कि अचानक गिर पड़े, ताहम उन्हें कोई चोट नहीं आई और वो महफूज रहे। कराची की लियारी नदी जो कभी बरसाती पानी को समुंदर तक पहुंचाने का जरिया थी, अब तजावुजात के बाद यहाँ कई कच्ची बस्तियाँ कायम हो चुकी हैं। ये बस्तियाँ बारिशों के मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं आदिया नाज। कराची के सबसे कदीम इलाके लियारी में बहने वाली ये लियारी नदी कभी किसी दौर में इंतहाई साफ सुथरी हुआ करती थी, लेकिन अब शहर के मुख्तलिफ मुकामात से बहने वाले गंदे नालों का पानी इस नदी में बहता है, जिसकी वजह से ये नदी अब इंतहाई गंदी हो चुकी है। इसके मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक आज हम आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके लियारी के वस्त से लियारी नदी गुजरती है। लियारी नदी पहले सिर्फ बरसाती पानी के लिए नकासी का जरिया थी, लेकिन अब कई बस्तियां इसकी गोद में पल रही हैं। नदी में तुगयानी के बायस इन बस्ती के मकीनों को सड़क पर पनाह लेना पड़ती है। नदी आता इतना पानी में हम लोग सारे गीले होते हैं, सारा बिस्तरा हमारा खराब होता है, भागते रोडों पर जाकर पड़ा रहते, क्या करें? ना कोई जगह रहने का है, ना कोई छत है, बारिश आते तो भीगते, पुल के ऊपर जाके पड़े रहते 10-10 दिन 8-8 दिन। लियारी नदी केरथर के पहाड़ों से निकलती है और समंदर में शामिल हो जाती है। किसी जमाने में ये पानी साफ था और इससे काश्त की जाती थी। इस जमाने में नदी के साथ कोई आबादी नहीं थी। अब कई सालों से बरसाती नाले गंदगी लेकर नदी में शामिल हो जाते हैं। गुज्जर नाले समेत 35 नालों की सफाई की गई, लेकिन मरकजी गुजरगाह लियारी नदी वैसे ही रही। कैमरामैन नमान सईद और हसन शेख के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची।